بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السادس الحرکۃ بعد ذبح او النحر او خروج الدم المعتدل۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ ذبیحہ میں 7 چیزیں شرط ہیں کہ یہ 7 چیزیں ہوں گی تو وہ ذبیحہ حلال ہوگا۔ نمبر 1 کہ اس کو ذبح لوہے کے آلہ سے کریں۔ نمبر 2 کہ اس کا رخ یعنی استقبال القبلہ، اس جانور کا رخ روبہ قبلہ ہو۔ نمبر 3 التسمیہ کہ اس پر اسم اللہ ذکر خدا کیا جائے۔ نمبر 4 اگر وہ اونٹ ہے تو اس کو نحر کیا جائے، ذبح نہ کیا جائے۔ نمبر 5 قطع الاعضاء الاربع کہ وہ 4 رگیں، سانس والی، کھانے والی اور 2 جو سانس والی حلق کے ساتھ ملی ہوتے ہیں، یہ ہو گئے 5۔ ذبیحہ میں جو 6ٹھی چیز شرط ہے اس کے حلال ہونے کے لیے وہ ہے کہ جب آپ کسی جانور کو ذبح کر لیتے ہیں یا اونٹ ہے تو اس کو نحر کر لیا ہے تو شہید اول رحمت اللہ علیہ کی عبارت کے مطابق 2 کاموں میں سے ایک کام ضرور ہونا چاہیے۔ وہ کون سی؟ یا وہ ذبیحہ حرکت کرے، یعنی جب آپ نے ذبح کر لیا اس کے بعد وہ اپنے پاؤں کو مارے یا دم کو مارے، جو بھی ہوتا ہے حرکت کریں جیسے ہم عام جانوروں میں دیکھتے ہیں، یا یہ ہو، یا کم از کم اس کا اتنا خون نکلے جتنا ایک عام جانور کو ذبح کرتے وقت خون نکلتا ہے۔ او خروج الدم المعتدل یعنی ایک عام جانور کو جب ہم ذبح کرتے ہیں جو اتنا خون، تو اس عبارت کے مطابق پوری توجہ، بڑی مزیدار آگے بحث آ رہی ہے، اس کو بڑا سمجھنا ہے کہ ان 2 میں سے ایک ہونا ضروری ہے، یا ذبح کے بعد یا نحر کے بعد وہ جانور پھڑپڑائے حرکت کرے، یعنی جیسے ہوتے ہیں پاؤں سے مارتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ اس کا دم معتدل خون نکلے۔ بعض حضرات نے، توجہ میری جان، ان دونوں چیزوں کو شرط قرار دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق معیار ہے ذبح کے بعد اس ذبیحہ کا حرکت کرنا، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ نہیں، ذبح کے بعد اس میں سے اتنا خون نکلے جو روٹین میں ایک جانور کو ذبح کرنے سے جو نکلتا ہے، ٹھیک ہے، غیر معمولی نہیں، ایک عام جیسے ہوتا ہے۔ تو بعض حضرات دونوں روایات کو لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں او نہیں ہے، جیسے شہید اول نے لکھا نا او نہ، وہ کہتے ہیں بلکہ یہ دونوں چیزیں شرط ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، فقط حرکت ہو جائے تو بھی کافی ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ جس روایت نے ذبح یا نحر کے بعد حرکت کو شرط قرار دیا ہے وہ روایت صحیح ہے، اور جس روایت نے دم معتدل کے خروج کو بیان کیا ہے وہ مجھولہ ہے، تو لہذا ہم صحیحہ کو لیتے ہیں، مجھولہ کو نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات ہو گئی یہاں تک۔ شہید ثانی کا اپنا موقف بھی انہی کے ساتھ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، فقط حرکت کافی ہے۔ اس کے بعد آگے ایک بحث ہے، وہ بحث یہ ہے کہ شہید اول رحمت اللہ علیہ نے بھی اور کچھ دیگر بزرگان نے بھی ذکر کیا، لمح میں بھی شہید نے لکھا، وہ یہ ہے
اس بات کو ذرا سمجھنا ہے، کیونکہ یہ روزمرہ کا ہمارے گھروں میں بھی ایسے بسا اوقات صورتحال پیدا آ جاتی ہے، کوئی مرغی مر رہی ہوتی ہے، کوئی جانور مر رہا ہوتا ہے. وہ یہ ہے، آیا ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے اس کے مستقر الحیات ہونے کا علم شرط ہے یا شرط نہیں ہے؟ اچھا، مستقر الحیات یہ 2 درس پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا مطلب ہے اس میں اتنی زندگی ہو کہ وہ آدھا دن یا کافی دیر زندہ رہ سکتی ہو. یہ اس کے مقابل میں ہے کہ جو بالکل جس کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، جس کو کہا جاتا ہے مشرف علی الموت، کہ بس اب یہ بالکل مرنے والے، اس کے آخری لمحات ہیں. آخری لمحات والے کے مقابل میں کیا ہوتا ہے مستقلیات کے نہیں، ابھی اس میں اتنی ہے کہ وہ کچھ دیر، آدھا دن یا کئی گھنٹے زندہ رہ سکتا ہے. اب یہ ہو گیا اس کی بات. شہید اول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جس جانور کو ذبح کیا، اگر علم ہو جائے کہ یہ تو مستقر الحیات نہیں تھا بلکہ یہ تو بالکل بس مرنے والا تھا اور ہم نے اس کو آخری لمحات میں ذبح کر لیا، تو حرما، یہ جانور حرام شمار ہوگا. تو اب یہ علمی بحث ہے جو آپ نے پہلے کہیں نہیں پڑھی کہ آیا آخری لمحات میں گھر میں مرغی ہے، مر رہی تھی، بلی نے پکڑ لیا تھا اس کو، مثلا ہم نے اسے پکڑ کر اس کو ذبح کیا، تھے آخری لمحات، یا کوئی اور جانور تھا ذبح کر لیا، ذبح کرنے کے بعد اس کی حرکت ہوئی ہے، جو بھی باقی چیزیں تھیں لیکن تھی بالکل وہ آخری لمحات میں، تو شہید اول کی اس عبارت کے مطابق تو وہ حرام ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مستقر الحیات نہیں تھی، وہ تو بس بالکل مرنے والے اس کے آخری لمحات تھے. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں بات ہے کہ آیا ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے اس ذبیحہ کا، اس جانور کا، جیسے گھر میں مرغی ہوتی ہے یا کوئی کبوتر ہوتا ہے، اس کو بلی پکڑ لیتی ہے، ہم جلدی جا کے اس کو چھڑا لیتے ہیں، یا کچھ اور ہوتا ہے، تو اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل اس کے آخری لمحات ہوتے ہیں اور ہم پکڑ کے اس کو ذبح کر لیتے ہیں. بعض اوقات نہیں، وہ زخمی ہوتی ہے لیکن اس میں ابھی اتنی ہوتی ہے کہ وہ کئی گھنٹے تک زندہ رہ سکے. تو آیا یہ استقرار حیات شرط ہے یا شرط نہیں ہے؟ یہ ایک علمی بحث ہے. شہید اول نے کی لما کی عبارت کے مطابق تو ہے کہ یہ شرط ہے. یعنی مراد کیا ہوگا؟ مفہوم یہ نکلا ہے کہ اگر ایک جانور بالکل آخری لمحات زندگی میں ہو، ہم بے شک ذبح کر بھی لیں پھر بھی حلال نہ ہوگا. اب شہید ثانی اس پر بحث کر رہے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم ترجمے میں پڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. السادس، او ذبیحہ میں جو 7 چیزیں شرط تھی ان میں سے 6ٹی شرط ہے الحرکۃ بعد ذبح او النحر، کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد، اب وہ پرندہ ہو یا کوئی اور جو بھی ہو، جس کو ذبح کرنا ہے ذبح کے بعد، یا اونٹ ہے تو نحر کرنے کے بعد، الحرکۃ وہ حرکت بھی کرے. کتنی حرکت؟ فرماتے ہیں یکفی مسماہا، مسمع حرکت، جو لوگ اوپر کھڑے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ذبح ہونے کے بعد اس نے حرکت کی ہے، بس اتنی کافی ہے، کوئی بہت زیادہ تڑپتا رہے زیادہ دیر تک نہ، یہ چیزیں کوئی معیار نہیں. مثلا یکفی مسماہا فی بعض الاعضاء، یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کا سارا جسم جو ہے وہ حرکت کرے نا، بلکہ اس کے بعض اعضاء، کیسے کذنب، اس نے دم کو ہلایا زمین پہ مارا، والاذن، یا خالی کانوں کو اس نے ذبح ہونے کے بعد حرکت دی، یہ بھی کافی ہے، اس حد تک بھی.
ہاں دون تقلص، تقلص کہتے ہیں سکڑنا، کہ اگر وہ جانور جب ذبح کیا حرکت نہیں کی، وہ ایسے وہ سکڑتا گیا جیسے اکٹھا ہو جاتا ہے، نہ یہ درست، یہ کافی نہیں۔ والاختلاج، یہاں اختلاج کا معنی ہے یعنی حرکت خفیفہ، یعنی اتنی معمولی حرکت ہے کہ جو بالکل، ایک ہوتا ہے نا زیادہ دیر یوں دم مارتا رہے، ایک ہے بالکل ذرا سی ہلکی سی، وہ کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ فِي اللَّحْمِ الْمَسْلُوخِ، آپ نے دیکھا ہوگا، تجربہ ہوگا، جب جانور کو آقا جان ذبح کر لیتے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے، اس کی ایک ران جب کوئی بڑی بوٹی نکال کے علیحدہ رکھتے ہیں، وہ جو علیحدہ پڑی ہوتی ہے بسا اوقات اس میں بھی تھوڑی سی حرکت ہوتی ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے کئی دفعہ، جو بالکل تازہ تازہ ہو، تو اس کا مطلب اس قسم کی حرکت کافی نہیں ہے۔ خوب، بہرحال فرماتے ہیں چھٹی شرط یہ ہے کہ یا ذبح و نحر کے بعد حرکت کرے، او، اب او لفظ او کو ذہن میں رکھنا ہے، یا خروج الدم المعتدل، کہ جیسے ایک جانور سے روٹین میں جب ہم ذبح کرتے ہیں تو جتنا خون جس انداز میں نکلتا ہے، اگر اسی انداز میں وہ نکلے تو بھی کافی ہے۔ اب او کا مطلب ہے دو میں سے کوئی ایک بھی ہو جائے تو بھی کافی ہے۔ معتدل سے مراد کیا ہے؟ یعنی هو الخارج بدفع، جب ہم ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں تو خون وہ دھار مار کے پوری قوت سے باہر نکلتا ہے، تو اس کا بھی ایسے نکلے لل متثاقل، وہ ذرا ذرا کر کے تھوڑا تھوڑا، نہ وہ ہو نہ۔ یہاں ہماری مراد دم معتدل سے یہ ہے کہ اس عام انداز میں جیسے خون نکلتا ہے جانور سے اسی انداز میں نکلے۔ فَلَوِنْتَفَيَا، ذبح تو ہو گیا لیکن یہ دونوں چیزیں اگر اس میں نہیں تھیں، نہ اس نے ذبح یا نحر کے بعد حرکت کی اور نہ ہی اس سے اس عام جو روٹین کا انداز ہے اس انداز سے خون نکلا، دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہوا، حرما، یہ جانور حرام شمار ہوگا، یہ میتہ ہوگا۔ اچھا جی، وجہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے لصحیحۃ الحلبی الاول، روایت صحیح ہے حلبی وہ حرکت بعد ذبح و نحر پر دلالت کرتی ہے، اور حسین بن مسلم کی روایت الثانی وہ خروج الدم المعتدل کے شرطیت پر دلالت کرتی ہے۔ تو یہ دو روایتیں ہیں، اس بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں۔ اچھا، وَاعْتَبَرَ جَمَاعَةٌ اجْتِمَاعَهُمَا، بعض حضرات نے او کی بات نہیں کی، وہ کہتے ہیں نا، بلکہ یہ دونوں چیزیں شرط ہیں، حرکت بھی ہو بعد ذبح و نحر اور خروج دم معتدل بھی ہو، دونوں چیزیں شرط ہیں۔ دو گروپ ہو گئے۔ نمبر 3، وَآخَرُونَ الْحَرْكَةَ وَحْدَهَا، ایک تیسرا گروہ بزرگان وہ کہتے نہیں، فقط حرکت کافی ہے اس کی ہلیت کے لیے، چاہے خون اس طرح دھار مار کے زور سے نکلے چاہے نہ نکلے، اگر حرکت اس نے کر لیے بعد ذبح و نحر تو یہی کافی ہے۔ کیوں جی؟ وجہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے لصحت روایتہا، چونکہ روایت حلبی روایت صحیحہ ہے، اور روایت صحیحہ میں فقط الحرکت بعد ذبح و نحر کا ذکر ہے۔ وجہالت الاخری، اور جو دوسری روایت حسین بن مسلم والی وہ روایت مجہولہ ہے کہ جو خروج دم معتمل پر رد کرتی ہے۔ وَهُوَ الْأَقْوَى، شہید ثانی رحمت اللہ علیہ کا موقف بھی یہی تیسرا والا ہے۔ کون سا؟ هُوَ الْأَقْوَى، یعنی فقط حرکت معتبر ہے، خروج دم معتبر وہ شرط نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَصَحِيحَةُ الْحَلَبِي وَغَيْرُهَا، یہ روایت صحیح حلبی اور دیگر روایات مُصَرِّحَةٌ،
وہ صراحت بھی کرتی ہیں، صراحت کے ساتھ واضح بیان کرتی ہیں کیا؟ بالاکتفاء فی الحرکہ، وہ کہتے ہیں کہ ذب یا نہر کے بعد اگر اتنی حرکت بھی ہو تو بھی کافی ہے۔ کتنی؟ بطرف العین، اگر وہ جانور خالی آنکھوں کو حرکت دیتا ہے، آنکھوں کو ہلانا، یہ بھی کافی ہے۔ او تحریک ذنب، یا وہ اپنے دم کو حرکت دیتا ہے تو بھی کافی ہے۔ اول اذن، یا اپنے کانوں کو حرکت دیتا ہے تو بھی کافی ہے۔ من غیر اعتبار امر آخر، اس روایت میں اس حرکت کے علاوہ کوئی اور چیز شرط نہیں ہے، لہذا میرے نزدیک بھی فقط حرکت کافی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جان؟ اب گویا فرق ہو گیا نا کہ شہید اول کے نزدیک او تھا کہ ان دو میں سے جو ایک ہو جائے، شہید ثانی کے نزدیک الحرکت وحدہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اگلی بحث آگے جان توجہ کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جس جانور کو، جس جاندار کو، وہ بڑا ہے یہ چھوٹا، ہم ذبح کر رہے ہیں، آیا اس میں استقرار حیات شرط ہے؟ استقرار حیات کا معنی ہم نے 2 دن پہلے یہی پڑھا تھا کہ اس میں ابھی اتنی زندگی ہو کہ وہ کم از کم آدھا دن زندہ رہ سکتا ہو، یا 4-5 گھنٹے تک زندہ رہنے کی ابھی اس میں ہو۔ اس کے مقابلے میں کون ہوگا؟ غیر مستقر الحیات، یعنی کہا کہ جو بالکل ابھی چند لمحوں میں مرنے والا ہے، وہ مشرف الموت ہے۔ اب یہاں بات شروع کر رہے ہیں، وَلَكِنَّ الْمُصَنِّفَ هُنَا وَغَيْرَهُ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، شہید اول رحمت اللہ علیہ یہاں لمحہ میں اور دیگر کچھ متاخرین نے اشترطوا مع ذالک، یعنی حرکت بعد ذبح او النحر کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کو بھی امرا آخرا شرط قرار دیا کہ صرف ذبح کے بعد حرکت کرنا یا دم معتدل کا خارج ہونا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی شرط ہے۔ وہ کیا ہے؟ کما نبہ علیہ بقولہ، شہید اول نے اس طرح متوجہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، فرماتے ہیں وَلَوْ عُلِمَ عَدَمُ اسْتِقْرَارِ الْحَیَات، کہ آپ نے جس ذبیحہ کو ذبح کیا یا نحر کیا، اگر علم ہو جائے اس کی عدم استقرار حیات کا، کہ یہ تو بالکل ابھی آخری لمحات ہے، یہ تو مرنے والی تھی، یہ مستقر الحیات نہیں تھا، وہ فرماتے ہیں حرما، وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہوگا؟ یعنی چاہے آپ کی ذبح کے بعد اس نے حرکت کی ہو چاہے نہ کی ہو، چونکہ وہ مستقر الحیات نہیں تھا، وہ بالکل مرنے کے آخری لمحات میں تھا، لہذا وہ حرام ہے۔ یہ شہید اول نے یہاں لمحہ میں البتہ کہا ہے، اور کچھ دیگر حضرات نے بھی اس کو شرط قرار دیا۔ آپ اس کو جب لکھیں گے تو یوں کہیں گے، گویا وہ کہتے ہیں صرف حرکت کافی نہیں ہے یا خوددم، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ استقرار حیات بھی شرط ہے۔ اچھا، شہید ثانی فرماتے ہیں وَلَمْ نَقِفْ لَهُمْ فِيهِ عَلَى مُسْتَنَدٍ، یہ بزرگان نے استقرار حیات والی شرط کو کہاں سے لیا ہے؟ مجھے اس کا کوئی مستند نہیں ملا، کس روایت سے لیا، کہاں سے لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ لم نقف، یعنی ہمیں وہ چیز ایسی نہیں ملی۔ اچھا، وَظَاهِرُ الْقُدَمَاء كَالْأَخْبَارِ، جبکہ وہ محقق علی سے پہلے جو قدماء تھے وہ اور روایات، ان سے جو کچھ پتہ چلتا ہے وہ تو ہے الاکتفاء بأحد الامرین، کہ نہیں حرکت یا خروج دم ایک، او بہما، یا چلو دونوں کر لیں، کہ یہی حلیت کے لیے کافی ہے، من غیر اعتبار استقرار الحیات۔ قدماء یعنی جو محقق علی سے پہلے کے لوگ ہیں، انہوں نے استقرار حیات کو اس ذبیحہ کے لیے شرط قرار نہیں دیا۔
वफिल आयत ईमाउन इलैह, आयत मजीदा में भी इसी तरफ इशारा है कि बस तज़किया हो, हरकत हो या खुरूज दम मोतदिल, इस्तिक़रार हयात का शर्त होना ना होना, आयत में इसका कोई नहीं, वो इशारा नहीं। मतलब क्या है कि आयत का इशारा भी फ़कत तज़किया में, और तज़किया का मतलब होता है यानी वो ज़बह करने के बाद हरकत करे या उसका खुरूज दम। आयत क्या है? सूरह माइदा की आयत नंबर 3 है। पूरी आयत आगाज़ान यूँ है कि हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिहि वल्मुनख़निक़तु वल्मौक़ूज़तु वल्मुतरद्दियतु वन्नतीहतु वमा अकला सबउ इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिहा अला नुसुबि अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम ज़ालिकुम फ़िस्क़ अल-यौमा याइसल्लज़ीना काफ़रू मिन दीनिकुम फ़ला तख़शौहुम वख़शौन अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना फ़मन इज़्तुर्रा फ़ी मख़मसतिन ग़ैर मुतजानिफ़िन लिस्मिन फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। अब वो फरमाते हैं कि आप इस आयत मजीदा को देखें, इसमें बात फ़कत तज़किया की हो रही है, इस्तिक़रार अदम इस्तिक़रार का कोई ज़िक्र नहीं। रिवायात में भी इस तरह है। वही सहीहत दुरारा ने बाक़र अलैहिस्सलाम, दुरारा ने रिवायत सही है दुरारा की, उसने इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से नकल किया फ़ी तफ़सीरिहा, इसी आयत की तफ़सीर में, कि इमाम फरमाते हैं, तवज्जो मेरी जान, क्या है? फ़इन अदरकता शैअन मिनहा, अगर आप किसी ज़बीहा को देखते हैं कि एक जानवर है जिसको ज़बह किया गया है या आप उसको ज़बह करते हैं, अच्छा, फिर व ऐनुन ततरफो, और ज़बह के बाद वो आँख को हरकत देता है, आओ कायमतुन तरका, या अपनी ओ क्या कहते हैं उसको, टांगों को हिलाता है, खड़ा है इस तरह करके, आओ ज़म्बन यमसहो, या वो अपनी मस का माना भी हरकत होता है, या वो अपनी दुम को हरकत देता है, फ़क़द अदरकता ज़कातहू, गोया तूने उसकी ज़कात पा ली है। मुराद क्या? गोया उसका तज़किया हो चुका है, फ़कुल हो, तो उसको खा सकता है। वमिस्लुहा अख़बारुन कसीरा, तो बस इस रिवायत और इस जैसी और रिवायात भी हमारे पास मौजूद हैं कि जिनमें हरकत का जिक्र है लेकिन इस्तिक़रार हयात का कोई जिक्र नहीं। क़ाल अल-मुसन्निफ़ दुरूस, यही शहीद अव्वल खुद अपनी दूसरी किताब दुरूस में क्या फरमाते हैं कि अन याह्या बिन अहमद, ये जो हमारे हिल्ली उलमा मशहूर है ना, मुहक्किक हिल्ली, अल्लामा हिल्ली, इब्न इदरीस हिल्ली, ये उनमें से एक शख्सियत है याह्या बिन अहमद, जो शेख नजीबुद्दीन के नाम से मशहूर हैं। इंशाअल्लाह आगे आप जब पहुँचेंगे मकासद में, नुज़हतुन नाज़िर इनकी किताब, वहाँ उसके हवाले आएंगे, अल जामे लिश्शराए इसके हवाले आएंगे, और ये मुहक्किक हिल्ली के चचाज़ाद थे। बहरहाल उस हिल्ली ख़ानदान में से एक बहुत बड़ा नाम है। शहीद अव्वल ने दुरूस में क्या कहा कि याह्या यानी याह्या बिन अहमद, वो जो शेख नजीबुद्दीन के नाम से मारूफ थे, कि वो कहते हैं अन्ना एतबार इस्तिक़रार हयात, के ज़बीहा में इस्तिक़रार हयात का शर्त होना लैसा मिनल मज़हब, ये शिया उलमा के नजरिया में से नहीं है। और फिर आगे कहते हैं वनेमा माक़ाल, और बहुत अच्छी बात की है। अब इस पर नुक्ता लगा रहे हैं शहीद सानी, क्या दुरूस में तो आप अदम इस्तिक़रार के शर्त ना होने को कह रहे थे,
کہ نیما ماکال، بڑی اچھی بات کی ہے شیخ نجیب الدین نے، حاضر خلاف و ماہا کا بھئی ہونا، جب آپ لوما میں آئے ہیں تو لوما میں آپ نے خود کہہ دیا کہ نہیں جی استقرار حیات، یعنی وہاں آپ نے اس کے استقرار حیات کے شرط نہ ہونے کی تعریف کی، کہا کہ نیما ماکال، بڑی اچھی بات کی ہے، اور جب یہاں آئے تو آپ نے خود کہہ دیا کہ یہ شرط ہے۔ بہرحال شہید ثانی کا موقف ہے وَهُوَ الْأَقْوَى، میرے نزدیک ذبیحہ میں استقرار الحیات شرط نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ اب نتیجہ کیا ہے؟ اگر استقرار حیات شرط نہ ہوا فَعَلَهَذَا يُعْتَبَرُ فِي الْمُشْرِفِ عَلَى الْمَوْتِ، کہ ایسا جانور حلال گوشت کہ جو مشرف علی الموت ہو، بالکل مرنے والا ہو، وَأَقِيلِ السَّبْعِ، یا درندے نے، جیسے میں نے مثال دی، بلی نے پکڑا یا شیر نے پکڑا یا کسی نے کہ جو اس کو زخمی کر دیا اور آپ نے اس کو ادھر سے چھین لیا، یا کسی طریقے سے مرنے والا تھا یا وغیرہ، یا فرق کرو وہ جانور کہیں سے گرا، اس کو چوٹ آئی اور مرنے والا تھا مثلا، آپ اس کو کرتے ہیں ذبح، الحرکت بعد الذبح، تو بس ذبح کے بعد اگر وہ حرکت کرتا ہے تو بس یہی کافی ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِرُ الْحَيَاةِ، چاہے وہ مستقر الحیات نہ بھی ہو، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ذبح کرنے کے بعد اس نے حرکت کی یا حرکت نہیں کی، وہ مستقر الحیات ہو یا نہ ہو، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ أُعْتُبِرَ مَعَهَا، اور اگر ہم حرکت کے ساتھ ساتھ خروج دم معتدل کو بھی شرط قرار دیں تو کانا اولا، یہ بہتر ہے کہ خالی حرکت نہ ہو بلکہ خون بھی اس سے اس انداز میں نکلے جیسے عام ہو، زور سے خون جب گلے پہ چھری پھرتے ہیں تیز نکلتا ہے، اس طرح نکلے، ختم۔ یہ ہو گئی چھٹی شرط کہ ذبح یا نہر کے بعد کیا ہو؟ حرکت کرے۔ ساتویں اور آخری شرط وہ ہے متابعت الذابح، یعنی آپ نے جب بھیڑ، بکری، کبوتر جو بھی آپ ذبح کر رہے ہیں تب تک آپ مسلسل اس چھری کو چلاتے رہیں جب تک کہ اس کی چاروں رگیں کٹ نہ جائیں۔ اگر آپ نے چھری چلائی، ایک رگ تو کٹ گئی، 3 بچ گئی، پھر آپ نے تھوڑا ریسٹ کر لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسری چلائی، پھر تھوڑا ریسٹ کر لیا، پھر اس کے بعد اگلی چلائی، وقفہ اگر زیادہ ہو تو یہ کنفرم نہیں ہوگا کہ اس کی موت کی وجہ کیا بنی، تو شہید فرماتے ہیں یہ حرام ہو جائے گا۔ کیوں؟ جانور کو حلال کرنا ہے 4 رگوں کے ہمارے کاٹنے نے، اور آپ اگر وقفہ زیادہ کرتا رہے تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ متابعت الذابح مراد کیا ہے کہ جب آپ اس پر چھری چلا رہے ہیں تو آپ مسلسل چلاتے رہیں۔ بعض اوقات ہوتے ہیں نا، جیسے ہم یہاں اپنے بھیڑ بکری آتے ہیں ہمارے پاس، یہ بڑی گائے ذبح کرتے ہیں، وقفہ تھوڑا سا ہوتا ہے، کیسے کہ ہم تھوڑا سا اس کو مروڑتے ہیں، پھر ادھر چھری چلائی، پھر ادھر سے چلائی، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ بات ہے کہ اگر آپ نے تھوڑی سی چلائی، پھر آپ ایک چائے پینے لگ گئے، سگریٹ پینے لگ گئے، پھر چلا دیا، اب وہ جانور بھی تڑپ رہا ہے لیکن اس کی ابھی رگیں بھی چاروں کی چاروں نہیں کٹی، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ السابع، 7ویں شرط ذبیحہ میں کیا ہے؟ وہ ہے متابعت الذابح، یعنی مسلسل پے در پے اس کو ذبح کریں، حتی یستوفی قطع الاعضاء یا یستوفی قطع الاعضاء، حتیٰ کہ وہ جو 4 اعضاء ہم نے کاٹنے تھے وہ پورے کے پورے کاٹ دے یا کاٹ دیے جائیں۔ اب آگے مثال دے رہے ہیں، فَلَوْ قَطَعَ الْبَعْضَ، ایک رگ کاٹی مثلا، وَأَرْسَلَهُ، پھر اس کو چھوڑ دیا، ثُمَّ تَمَّمَهُ، بعد میں پھر جا کے دوسری رگیں کاٹیں، یہ ہے۔ او تساکل بقطع البعض، یا ایک کو جلدی کاٹ دیا اور باقیوں کو کاٹنے میں سست روی سے آہستہ آہستہ لگا رہا،
फरमाते हैं हारुमा, ये जानवर हराम हो जाएगा, इन लम यकुन फिल हयात इस्तिकरार, अगर वो मुस्तकिरुल हयात नहीं था तो। क्यों? चूंकि हमें पता नहीं होगा कि वो हमारे काटने से मरा है या वैसे वो तो मरने वाला था उस वजह से मर गया है। ले आदम सिद्के ज़ब्ह मा तफरीक़त कसीरा, इसलिए कि आप ज़बह करते वक्त, जैसे मैंने बड़ी आसान मिसाल दी कि आपने एक रग काट दिए, दो काट दिए, फिर आप चाय पीने लग गए, चाय का प्याला खत्म हुआ, फिर बाद में दो काटनी, जब फर्क ज्यादा आ जाएगा इस पर ज़ब सादिक नहीं आता। क्यों? ले अन्नल अव्वला, इसलिए कि जो आपने पहली एक या दो काटी है वो तो मुहल्लिल नहीं थी, मुहल्लिल होता है चार का काटना, आपने एक दो काटी थी। वसानी, और जो आपने बाद में काटी, यजरी मजरत तजहीज़ अलल मय्यत, वो तो ऐसे है कि जैसे वो पहले से मर चुका हो या मरने वाला हो, और जो आखिरी लम्हा, जैसे हम तजहीज़ उम्मीद करते मर जाता है तो फिर उसको हम गुस्ल देते हैं, और जो तजहीज़ तकफीन के अहकाम हमारे होते हैं तो ये तो फिर उस उम्र में आएगा। जबकि असल तो ये है कि उसको मुहल्लिल चार रगों का काटना, चार आज़ा का काटना, और यहाँ वो सादिक नहीं आता। ठीक हो गया। शहीद सानी रहमतुल्लाह अलैह थोड़ा सा फिर इख्तिलाफ करते हैं शहीद अव्वल के साथ। वो फरमाते हैं वयुश्कल मासिद के इज़्म ज़ब्ह उर्फन मा तफरीक़त कसीरा, हमारा इश्काल है कि बेशक उसने थोड़ा फासला किया हो, एक दो रगें काटी, फिर थोड़ा फासला किया, फिर दो काटी, अगर उर्फन उस पर इसमें ज़ब सादिक आ रहा है। खड़े हुए लोग कहते नहीं नहीं बस एक ही मेंबर, थोड़ा सा वक्फा कह लेकिन कोई मसला नहीं। अगर उर्फन उसको एक ज़ब कहता है कि नहीं एक ही बंदे ने ज़ब क्या है कि क्या, तो फिर भी ये मुज्जी न हो, हमारा इश्काल है, मुश्किल है। ठीक है जी, कोई हल नहीं। वयुमकिनु इस्तिनादुल इबाहत इलल जमी, और मुमकिन क्या है कि हम ये कहें कि जनाब उसने जो चार काटी हैं, यानी कैसा हो, बेशक उसने दो काटी, फिर वक्फा क्या, फिर दो काटी, लेकिन अगर ये कहा जाए कि नहीं नहीं इसी बंदे ने ही इसकी सारी रगें काटी हैं और वो काटने के बाद वो जानवर हरकत भी करता रहा है, तो ऐसी सूरत में भी इसका मुज्जी न होना मुश्किल है। ठीक हो गया। फरमाते हैं वलौलाहु, लेकिन अगर आप इसको कबूल नहीं करते, जरा गौर करना, उसने दो रगें काटी, थोड़ा सा फासला किया, फिर अगली दो काटी, जब दूसरी दो काटी बाद में वो जानवर हरकत करता रहा है, और आप कहते हैं कि चूंकि इनके दरमियान फासला आ गया है, तफरका आ गया, ये हराम है। भाई अगर ये हराम है, लवारद मिसलहु फी तवाली मा तवाली, फिर वो अगर पै दर पै काटता रहे फिर भी ये इश्काल आ सकता है। क्यों भाई? जब वो बंदा छुरी चलाता है, आपने देखा जानवर एक ही वक्त में तो चारों नहीं कटती ना, एक पहले कट दिए, फिर दूसरी कट दिए, फिर दो अलबत्ता इकट्ठी कट सकती हैं, लेकिन कम से कम तीन मरले तो होते हैं। तो यहां पर भी फिर एक पहले कटेगी, दूसरी, फिर आप वहां भी कहें कि वो सही नहीं है। बात समझ आ गई? लिहाजा मेयार ये है कि अगर उर्फन उस पर इसमें ज़ब सादिक आ रहा है, वलो थोड़ा सा फासला भी हो, मेरे नजदीक कोई हर्ज नहीं। और दूसरी बात, एतबार इस्तिक़रार हयात ममनून, हमने पीछे कहा है कि उस ज़बीहा का मुस्तकिरुल हयात होना शर्त हो, ये शर्त भी हमने कहा कोई शर्त नहीं है। क्योंकि वो कहने वाला कह सकते हैं ना कि जब दो रगें काटी थी तो वो तो मुशरफ हो गया, वो तो वैसे ही जानवर तड़प हो रहा है, तो इसने फादला कहा बाद में दो काटी, तो हमने कहा इस्तिक़रार शर्त दी नहीं है। मेयार ये है कि जब बाद वाली दो कटियां आया उसके बाद वो हरकत करता रहा है तो बस वो हलाल है, अगर उसके बाद नहीं की तो फिर हम कहेंगे यार हमें खाता। वल हरकतुल यसीरा अल काफिया मुसह्हिहतुन, इसलिए कि हमने कहा है कि चाहे वो पहला हो या दूसरा, वो जो पहले काटा फिर वक्फा किया फिर काटा, थोड़ी सी हरकत भी
اس کے لیے کافی تھی۔ او ہم نے کہا تھا خالی کان ہل جائے، خالی دم کو ہلا دے، تھوڑا سا پاؤں ہلا دے تو بھی کافی ہے، یہاں بھی وہی کافی ہے۔ ما اصالت الاباحہ اذا صادق اسم الذاب، اور دوسرا جب اس نے ذبح کیا اگر اس میں ذاب صادق آ گیا کہ جناب ایک جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو پھر اصالت الاباحہ، پھر حرمت کے لیے دلیل چاہیے، جبکہ قبل ذب حلیت کے لیے چاہیے، لہذا کوئی یاد نہیں۔ وَهُوَ الْأَقْوَى، میرے نزدیک بھی اقوا، کہ اگر اس نے ذبح کرتے وقت تھوڑا وقفہ کیا، اگر وہ وقفہ اتنا ہے کہ اس میں ذب صادق آ رہا ہے، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر اس میں ذب صادق نہ آئے تو پھر البتہ صحیح۔ وَعَلَى الْقَوْلَيْن، جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب اگر فاصلہ زیادہ ہو اور چھری چلانے میں پہلی رکو دوسروں کے درمیان تو حلال نہیں ہے، بعض کہتے ہیں حلال ہے، لیکن لا تضر تفرقۃ الیسیرہ، جو تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، جیسے بندہ کاٹ رہا ہے پھر اس نے جانور کو ادھر موڑا پھر چھری چلائی، جو ہلکا پھلکا فاصلہ ہے، فرماتے ہیں لا تضر، یہ کوئی نقصان، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ التی لا تخرج عن المطاب، چونکہ عادتاً یہ پے در پے شمار ہوتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں ہم بڑی گائے جو آتی ہیں ذبح کر رہے ہوتے ہیں، چھری چلاتے ہیں، پھر وہ تڑپتی ہے، پھر دوبارہ اس کو تھوڑا سیدھا کرتے ہیں، پھر شروع ہو جاتے ہیں، تو عادتاً یہ مطابعتاً پے در پے شمار ہوتا ہے، اس کو فاصلہ نہیں کہتے۔ وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔